مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ مسعود صاحب، جو پاکستان کا میڈیشن کا رول ہے ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن آپ کے خیال میں یہ کانفلکٹ ابھی سے فریز ہوا ہے؟ ریجنل سٹیبلٹی کی طرف جانے کے لیے ڈیفینیٹلی اس کے لیے اور کام کرنا پڑے گا، جو مستقل معاہدہ ہونا ہے، کیا کہیں گے اس سارے سیناریو پہ؟ جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ایسے ون ون سچویشن آپ کو تلاش کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ہارے اور دوسرا جیتے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو نکات بتائے ہیں اس کے اوپر ابھی اتفاق نہیں ہوا، یہ زیر بحث آئیں گے اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ان کا آخری نتیجہ کیا بنے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک قسم کی عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مستقل جنگ بندی ہو گئی، اور آپ کو صرف جو ہے 2 ہفتے کا وقفہ ملا ہے۔ پاکستان نے بھی یہ تجویز کیا تھا کہ 15 سے 20 روز تک جو ہے بات چیت ہو اور اس کے بعد جو ہے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ کہ آگے آنے والے مراحل مشکل تر ہیں اور اس میں بھی پاکستان اپنی سفارتکاری استعمال کرے گا۔ ہم اس سلسلے میں جو ہے امریکی صدر ٹرمپ اور اس کے بعد ان کے نائب صدر جے ڈی وینس، ان کے بھی شکر گزار ہیں، کیونکہ جے ڈی وینس جو ہیں انہوں نے بہت محنت سے کام کیا ہے اور انہوں نے بہت ہی ایک قابل تعریف کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے جو ہے پوری، میرا خیال ہے کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کو بھی لچک اور پریگمیٹزم کی صلاح دی جو کہ صدر ٹرمپ نے مانی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں آبنائے ہرموز کے سلسلے میں اس وقت جو ہے ایک تجویز زیر غور ہے کہ ایران اور عمان جو آمنے سامنے ہیں آبنائے ہرموز میں، وہ ایک قسم کا مشترکہ ٹول لیں۔ اگر یہ جو پروپوزل منظور ہو جاتی ہے، کیونکہ ایران نے مطالبہ کیا ہوا ہے کہ آبنائے ہرموز پہ اس کی خود مختاری تسلیم کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کی کردار کی ایک یہ بھی خوبی تھی کہ اس نے جو متحارب اور متصادم قوتیں تھیں ان کو ایک ٹیبل پہ ایک نقطہ اتفاق پہ لانے کے لیے بہت تاریخی کردار ادا کیا۔ امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ایران نے جس طریقے سے مزاحمت کی ہے وہ خلاف توقع تھی اور قابل تعریف ہے، کیونکہ وہ امریکہ کی جو فوجی طاقت ہے وہ دنیا کی مضبوط ترین ہے، اور اس کے علاوہ اسی طریقے سے اسرائیل جو ہے اس خطے کا سب سے پاورفل ملک ہے، یعنی عسکری اعتبار سے۔ تو ان دونوں نے مل کر ایران کے اوپر حملہ کیا۔ ایران نے ایک قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد جو ہے اتنی تباہی کے باوجود اپنے پاؤں پہ کھڑے رہے، بلکہ وہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس پس منظر میں یقیناً ایران کی تعریف کرنی پڑے گی۔ اس وقت جو ہے جب جنگ ہو جاتی ہے، جنگ چھڑ جاتی ہے، اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جو ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ یہ مستقل جنگ بندی ہو اور امن قائم ہو اس خطے میں۔ بہت شکریہ مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اعزاز چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، حمزہ ثاقب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔